6, 8, 10, 12, 14, 16 حسن صاحب، یہ میں آپ کو 2 کا پہاڑا یہ گنتی نہیں سنا رہی کہ پاکستان کے شہروں دیہاتوں قصبوں میں لوڈ شیڈنگ کے گھنٹے ہیں. سوشل میڈیا پر کوہرام مچا ہوا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ وزیر توانائی وجوہات نہ دیں، استعفیٰ دیں، جبکہ وزیر توانائی کی پریس کانفرنس کے بعد لوڈ شیڈنگ میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے. یار چھوڑو، کیا کمی کیا زیادتی، اسی اتار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں. اور یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے یہ واردات ڈالی ہے. اور دیکھو بات سنو، جو اس ملک کے قدیمی اور حقیقی دشمنوں پہ ہاتھ ڈالے گا، قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد، وہ اس ملک کا ہیرو ہوگا، لیکن نصیب نہیں ہوگا ہمیں. اور یہ سب بربادیاں سب کو پتا ہے کہاں سے آئی ہیں، کن لوگوں نے شروع کی، کن لوگوں نے بڑھاوا دیا، فرنٹ مین کون کس کس کا ہے، کون نہیں جانتا بھائی. اچھا، کہ سوشل میڈیا پہ وہ کوہرام ہے. اچھا، اردو میں اس کے لیے ایک لفظ ہے دشنام ترازی، گالیاں دے رہے ہیں لوگ. اور دیکھو یہ اتنا ایک خوفناک صورتحال ہے کہ اس وقت لوگوں کو ایران امریکہ مذاکرات اور تیل کی قیمتیں بھلا دی ہیں اس عذاب میں. اور ایک عجیب آنکھ میں چولی چل رہی ہے. جن لوگوں کا یہ پرابلم نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ہیوی ڈیوٹی جنریٹرز ہیں یا فلاں ہیں یا ٹمخاں ہیں، وہ بھی چلتے چلتے یکدم بند. آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہو، کوئی کام کر رہے ہو، یکدم جھٹکا لگتا ہے. اس کے بعد ایک اور پرابلم ہوتا ہے، جنریٹر کی آواز آپ کو تنگ کرتی ہے. یہ وہ سارا ہر طرف عذاب ہے، اور یہ عذاب عوام نے خود کمایا ہے. یاد رکھو، کانٹرڈکشنز کی بھرمار. وہ شرم نہیں آتی؟ چھانگے مانگے، سپریم کورٹ پہ حملے، ملک سنوارا ہوئی، فلانا ٹیکسی آ گئی چلی گئی، فلانا سارا کچھ. یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے سامنے ہی ہوتا رہا ہے نا. ادھروں آندے ادھروں نکل جاندے، وہ ختم ہو گئی بات. عوام کا سلسلہ وہ اگلے سے اگلے لیول پہ پہنچتا جا رہا ہے، بد سے بدتر. تو اب اچھا یہ ہے کہ یہ جو پتہ نہیں کیا کوئی بات کی ہے، کسی نے عجیب سا چھوڑا ہے وزیر کی وجوہات بنانے کی. تم 4 سال سے وجوہات ہی تو بتا رہے ہو، تم اور کیا کر رہے ہو؟ تم نے پہلے بھی یہی کچھ کیا تھا، اس سے پہلے بھی یہی کچھ کیا تھا. کوئی بات نبھائی ہو اس ملک کے کسی حکمران نے؟ نفاذ اسلام سے اولاق سوداگر ہیں، روٹی کپڑا مکان. پہلے آپ اندازہ لگاؤ، ایک بندہ یہاں ہے، وہ بے نظیر کو کیا کہا کرتا تھا، یاد ہے؟ یہ تو میڈ ان انگلینڈ ہے. بھی تھوڑے تو پلے کچھ نہیں سی، نہ کو تعلیم، نہ کو اگا، نہ کو پچھا. جدوں ڈالر آ گئے، اولاداں مستقل سیٹل ہو گئی ہیں اتھے ہی اسی. یہ میڈ ان انگلینڈ ہے. کس طرح کے لوگ ہیں ہم؟ جیسا منہ ویسی چپیڑ. میں تو کہتا ہوں اس سے بھی بدتر ہو جائے، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں آتا. یہ ٹلنے والا عذاب نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. اور غور کرو، اگر لاہور، اسلام آباد، کراچی، لائل پور جیسے شہروں میں اگلے لیول کی چیخیں اور گالیاں ہیں، تو حافظ آباد، ٹنڈولا یار، مظفر گڑھ، حاصل پور وغیرہ، یہ بابل پور، وہاں کیا ہو رہا ہوگا؟ یا تو ان کو سوچ کے کڑتا ہوں. تو ٹھیک ہے، کب سے یہ نہیں ہو رہا مجھے یہ بتاؤ. میں کل پرسوں ہی دیکھ رہا تھا، وہ 2-4 بیٹھے سی، وہ انج کر دیں گے، انج کر دیں گے. کئی سال پرانی ان کی کوئی ویڈیوز چل رہی تھی. کوئی نہ لوگوں کو بھی شرم حیا نہیں ہے کہ یار یہ مسلسل جھوٹے گپی چھوڑتے رہتے ہیں. اچھا، آپ ایک بار مجھے دھوکہ دے لو، 2 بار دے لو، 3 بار دے لو، اس کا مطلب ہے میں تو پھر چولوں کا چاول ہوں. اگر میں آپ کے نرگے سے نہیں باہر نکل رہا. اندازہ لگاؤ کیا کیا نہیں کیا انہوں نے. جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ. آپ پنجابی ہے ہی نہیں، لیکن نہیں سودا بک رہے بیچ لو. کیا کیا گفتگو نہیں کی. خدا کی قسم، میرا کالم جس کے بعد میں نے مساوات چھوڑا تھا، BBO کسی نے غلط رپورٹ دی، پورا کالم، وہ اردو پڑھنی آتی نہیں تھی، بے نظیر بھٹو کی میں بات کر رہا ہوں ان کو.
تو موٹی موٹی سی باتیں بتائیں. میں نے وہ لکھا تھا باحیا لیکن بے ردا چہرہ, میرے کالموں کے مجموعے میں ہے. میں I was the boss, مساوات کا میں ایڈیٹر تھا. کسی نے مریم کے حوالے سے کوئی چوکٹا سا فرنٹ پیج پہ, I sacked them. انہوں نے یہ بگ گیا فلانا, I resigned. That was the end of my relationship with People's Party. جاننے والے بے شمار لوگ جانتے ہیں. بی بی نے جو مجھے کمپلیمنٹ دیا شاید اپنے والد کے بارے میں بھی. کل یاد کرانا, میں کتاب نکال کے اس کا بیک پیج انٹر کانٹیننٹل پنڈی میں پارلیمانی اپوزیشن گروپ میں جو کچھ انہوں نے کہا میرے بارے میں تعلق ہی ختم کر دی. اچھا آج کیا ہو رہا ہے؟ میں اس وقت بھی وہ عجیب فضول سی سرخی لگائی ہوئی تھی کسی گھٹیا نیوز روم کے کسی بندے نے مریم کے حوالے سے. میں نے کہا نہیں, باحیا اور تصویر ہے مریم کی بغیر دوپٹے کے. میں نے کہا باحیا لیکن بے ردا چہرہ. اور میں نے کہا بیٹیوں کے بارے میں معافی مانگتا ہوں, یہ وہ پروپیگنڈا, یہ وہ لمبی انہوں نے فیکسیں اس کی ساری انگیج کر لی بلا بلا اس کی. بعد میں بے نظیر بھٹو نے پتہ نہیں کس کس کو کہاں کون بال ڈالا. میں نے کہا ختم, کوئی بھی سیاستدان اس قابل نہیں ہے. پھر والد صاحب نے کیا کیا کچھ نہیں کہا تھا, اس کا بھی میں نے حوالہ دیا. کہ یہ بچی بڑی ہو کے باپ کو, میں ڈرتا ہوں کہ باپ کا گریبان نہ پکڑے کہ ایک عورت کے بارے میں جس کا مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے. سم تھنگ آف دیٹ سارٹ. ایسا نہیں ہوتا. چلو بالکل ٹھیک. یہ تو بات ہی بھول گئی اصلی. ہاں یہ بجلیاں بجلیاں وقت پی گئے کھا گئے. پاکستان کو کھایا اور پیا گیا. بجلی بھی پی گئے, روٹی بھی کھا گئے. روٹی کپڑا مکان ہو. میں حیران ہوں کس قسم کا ہیومن مٹیریل ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. وہ وعدے پہ وعدہ, 50 سال بیت گئے, روٹی 5 روپے دی ہو گئی, مکان خواب بن گیا. ایک سفید پوش آدمی اب 3 سے 5 مرلے کے مکان کا سوچتے ہوئے بھی ڈرتا ہے. کہاں لے آیا تم؟ عزت نفس نہیں دی پاکستانیوں کو ان حکمرانوں نے. یہ پروٹوکول نہیں, گالی ہے عوام کے لیے. سڑکیں روکی ہیں, وہ جن کے ووٹوں کی بھیک لے کے تم آئے ہو, ان کے تم رستے روکتے ہو, انہیں ہیوملیٹ کرتے ہو. کوئی بچہ اپنی ماں کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہے, کوئی ماں اپنے بچے کو ہاسپٹل لے کے جا رہی ہے. ایک قافلہ جا رہا ہے فرعونہ دا, جو نہیں نکلتے باہر, کچھ بھی نہ کرو. ہے تو اس طرح کے اس میں یقین ہی نہیں رکھتا. 10,000 بندہ سڑک پہ آ کے بیٹھ جائے, ختم. کہ لنگ تیرے پروٹوکول دی ایسی تیسی. نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ چند خاندانوں کے لیے بنا تھا. چلو آگے. بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب. اگلے موضوع پر چلتے ہیں. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کے ضلع تونسا میں بچوں میں مبینہ ایڈز کے معاملے پر پنجاب کے وزیر صحت نے کہا ہے تونسا میں ایڈز میں مبتلا لوگوں کا معاملہ 2025 میں سامنے آیا. اگر رپورٹ غلط نکلی تو بی بی سی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. دیکھو بیٹا, جو پچھلا سوال ہے یہ بھی اسی کی ایکسٹینشن ہے. اب تم کہو گے کہاں وہ, کہاں ایڈز, کہاں بجلی, کہاں ایڈز. ایک ہی چیز ہے. سانپ کے بارے میں کہتے ہیں دموئی. پھر سانپ کی ایک قسم ہوتی ہے, اس کے 2 ٹکڑے کرو گے 2 سانپ بن جائیں گے, 4 کرو گے 4 بن جائیں گے. پاکستان پہ سانپوں کا, کوبروں کا قبضہ ہے. خدا کی قسم یہ کتاب پڑھو. بیوروکریسی اور ہمارے حکمران یہ ٹکے ٹکے کے ناظم اور یہ MNA کرتے کیا ہیں. ایک سابق ڈیپٹی کمشنر ہائیلی کوالیفائڈ جس نے اپنے کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا؟ فوج میں سپاہی کے طور پہ, پھر کئی MS کیے, پھر اجازت لی, فوج چھوڑی, پھر PCS کے ذریعے. خدا کی قسم یہ کتاب پڑھنے کے بعد دل کرتا ہے یا ان سب کو بندہ مار دے یا اپنے آپ کو مار لے. ایڈز بچوں میں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بالغوں کی گندگیوں اور غلاستوں کا نتیجہ ہوتا ہے. بچوں میں اس لیے آئی کہ
غیر محفوظ طبی طریقہ کار اور سرنجز جو لگیں بچوں کو استعمال شدہ اس کی وجہ سے. اور کمال کی بات ہے, میں نے یہ پڑھا ہے اور خاص طور پہ بہت اس کو ان ڈیپتھ پڑھا ہے, کہ کسی بچے کے والدین کو بھی نہیں ہے تو ایک معصوم بچے کو, چھوٹے کو, ایڈز کے لیے تو بالغ ہونا پڑتا ہے نا, ایک خاص لیول تک, ایج تک جانا پڑتا ہے. کہاں سے آئی؟ ان کے ماں والدین کے بھی ٹیسٹ ہوئے, ان میں سے کسی کو ایڈز نہیں, بچوں کو ہو گئی. کیسے ہو گئی؟ چونکہ ہسپتال بھی ویسے ہی ہیں جیسے آپ کی قانون سازی ہیں. جتنا سیریس, جتنا عمل, یاد رکھو, جتنا عمل آپ کے آئین پہ ہوا اس ملک میں, اتنا ہی عمل ہر محکمے کا جو پروٹوکول ہے یا اس کی جو ڈیوٹیز ہیں اتنا ہی وہاں ہو رہا ہے. اور صدقے جاؤں بی بی سی کے, انہوں نے جنوبی پنجاب کے ایک ضلع تونسا پہنچ کے یہ تحقیقی رپورٹ پیش کی ہے. تسی ستے ہو, ریمپ تے واک ہو رہی ہے, فلانا ہو رہا ہے, ماڈلنگ ہو رہی ہے, تقریریں ہو رہی ہیں, یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے, شبانہ روز یہ وہ وغیرہ, نتیجہ صفر, بد سے بدتر. مریم نہ میں قصوروار ہوں نہ آپ قصوروار ہیں. جو لوگ جاتے ہیں ہمارے ٹھیکیدار بن کے, باٹم لائن دیکھ لو, وہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, اس پہ کوئی تجزیہ چاہیے. میں نے ابھی کہا نا, سب کو سب کا پتا ہے. محسن نقوی نے بڑی کمال کی بات کی پچھلے دنوں, 2 بندے چک لو, 2 نہیں, ہمیں تو 10 بھی چکو, پاکستان دے قرضے ایک ہفتہ جنہیں فارغ ہو جائیں. اور کمال کی بات ہے, جنہیں میں کہہ رہا ہوں ان کو مجھ سے بہتر پتا ہے. اس ملک کے عوام پہ رحم کرو, ورنہ وہ تم پہ رحم نہیں کرے گا. ہوگا کیا میں نہیں جانتا, اور وہ پتہ نہیں اب کدھر جا رہی ہے بات.